السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ اس عنوان پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر ہمارے دین کیسے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو گھر کا ذمہ دار مالک بنایا ہے، گویا کہ ایک سلطنت اور ایک حکومت عطا فرمائی ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے چلانا، صحیح طریقے سے نبھانا اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپناتے ہوئے، ان کے طریقے کو دیکھتے ہوئے اور ان کی اپنی گھر والی زندگی کو دیکھتے ہوئے وہ انسان اپنے گھر کے نظام کو جب تک نہیں چلائے گا تب تک نہیں چلا سکتا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا جو گھر عطا کیا ہے، اس گھر کے اندر بہت ساری لوازمات، ضروریات ہمارے ساتھ وابستہ کی ہے۔ وابستہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو اپنے طریقے پہ اگر ڈیل کرتے ہیں، اپنے طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بجائے وہ سلجھنے کے اور معاملہ الجھ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے نظام کو کیسے چلایا ہے اور اپنے گھروں کے اندر کیسے آپ رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے کیا کیا احکامات بتلائے ہیں، اگر اس کے مطابق ایک ایمان والا اور ایک مومن، ایک مسلمان، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سارا نظام، سارا کام اور گھر کا سارا انتظام بہت درست ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری چیزیں کی ہے گھروں کے اندر رہتے ہوئے، وہیں آپ نے ایک عمل کیا ہے، گھر کے اندر آنے والے مہمانوں کا اکرام، آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام، اور آپ نے کیسے مہمان نوازی کی ہے اور ہمیں کس طریقے سے مہمان نوازی کرنا چاہیے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ چونکہ مہمان نوازی اور مہمان کی آمد اور مہمان کا استقبال اور مہمان کی خدمت گزاری ہمارے معاشرے سے یہ بہت کم ہوتے جا رہی ہے۔ ہم مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم فیضاعفہ، کہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اب یہاں بات ہی ختم ہو گئی جب آپ نے کہہ دیا کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مہمان کا اکرام وہی کرے گا جو اللہ اور رسول کو مانتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ مہمان کا اکرام پھر کیا کرے گا؟ مہمان کو تو بوجھ سمجھے گا وہ انسان، کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی، ان کو آج ہی ٹپکنا تھا۔ میرے دوستو، مہمان کے اکرام میں یہ بات داخل ہے کہ اگر مہمان کی آمد ہو جائے تو مہمان کی آمد کے بعد اگر آپ کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہو، اس تکلیف کا آپ اظہار بھی نہ کریں، اس تکلیف کا آپ اس کے سامنے کسی بھی رویے سے، کسی بھی زاویے سے آپ یہ اظہار نہ کریں کہ مجھے آپ کی آمد سے تکلیف ہے۔ مہمان تو آتا ہے میرے دوستو خالی ہاتھ، لیکن بہت کچھ دے کے جاتا ہے، ہماری مغفرت کروا کے جاتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرا کے جاتا ہے، ہمارا کھانا کھا کے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ مہمان کے اکرام میں یہ بات داخل ہے کہ جب مہمان کی آمد ہو تو پہلے سے آپ اس کے استقبال کے لیے تیار رہیں۔ استقبال کیسا ہے کہ پہلے سے دروازہ کھلا رکھیں، ایسا نہ ہو کہ دروازے پہ پہنچے تو آپ دروازہ بند رکھیں، آپ کا گھر کا دروازہ بند ہے، بیچارہ کھڑا ہے، آواز لگا رہا ہے اور آپ کو فون لگا رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا بھئی آیا ہے، تو کسی طریقے سے ٹال مٹول کر کے اس کو ہوٹل پہ لے جائے، چائے پلا کے وہیں سے روانہ کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ اپنے گھر میں بلائیں، بیٹھائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ سنیں گے بھی آگے چل کے کہ کس طریقے سے آپ نے مہمانوں کا اکرام کیا ہے، کس طریقے سے مہمانوں کا اعزاز کیا ہے، کس طریقے سے مہمانوں کی خدمت گزاری کی۔
مہمان جب آتا ہے تو بعض علاقے میں بہت تکلف لوگ کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں آپ جائیں گے جب مہمان نوازی میں، مہمان نواز بہت وہاں ہوتے ہیں، وہاں آپ جائیں گے غریب سے غریب انسان رہے گا، جب تک آپ کے سامنے 10 آئٹم نہیں لا کے رکھ دے گا تب تک آپ کی مہمان نوازی گویا کی ہوئی نہیں. وہ 10 آئٹم تیار کرنے میں بیچارہ کہیں سے اگر دور دراز علاقے سے آیا ہے، پیاسا ہے تو بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے، کم سے کم 15 سے 20 منٹ ٹرے سجانے میں لگ جاتا ہے. مہمان کے کرام میں کہ جیسے ہی وہ آپ کے گھر میں داخل ہوا فوراً ایک گلاس پانی آپ اس کو پکڑا دیں. ہو سکتا ہے اس کو پیاس لگی ہو، پانی پیے. اور مہمان کے کرام میں جتنی جلدی آپ مہمان نوازی اس کو کریں گے، جتنی جلدی اس کے سامنے اس کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کریں گے، اتنے ہی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو میرے دوستوں، مہمان نوازی میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں، اور جب وہ مہمان آپ کے گھر پہ پہنچے خوشدلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کریں. اپنے تکلیف کو اس کے سامنے اظہار نہ ہونے دیں. تیسری چیز، اس کے سامنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہو، پارلے بسکٹ کیوں نہ ہو، اس کے سامنے رکھ دیں. وہ بھی نہ ہو، ایک گلاس پانی پکڑا دیں جتنی جلدی ہو سکے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، بارہا سنا ہوگا، تبلیغ والے بھی بیچارے بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایک صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. وہ انہوں نے کہا کون ہے جو ان کا اکرام کرے اور ان کو کھلائے پلائے. تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کا اکرام کروں گا، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. اپنے گھر پہ لے گئے تو گھر کے حالات ایسے کچھ بھی نہیں گھر میں. بیوی سے کہا تو بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، بچے تو سو گئے. انہوں نے اس مہمان کے اکرام میں، اعزاز میں، مہمان نوازی میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی میرے دوستوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہونے کی وجہ سے ایسی مہمان نوازی انہوں نے کیا ہے کہ بیوی سے کہا کہ کسی ہلے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا. اور مہمان کے کرام میں یہ بات داخل ہے کہ جب مہمان بیٹھے تو باقاعدہ انسان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. یہ نہیں کہ بھائی تم کھا لو. جیسے ہم ایک صاحب، ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ایک مرتبہ انہوں نے دعوت کر کے بلایا گاؤں کے اندر، 2-3 سال پہلے کی بات ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آئیے بیٹھے، آپ بھی دسترخوان لگ چکا ہے، آپ بھی بیٹھے کھانے پہ. تو انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا، بولے آپ کھاؤ ہم کھاتے رہتے. تو ہمارے دوست بڑے بے تکلف، انہوں نے کہا کہ ہم فقیر ہیں، ہم کھاتے نہیں، ہمارے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. تو مہمان کے اس طریقے سے جملے استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ آپ کھاؤ ہم کھاتے رہتے ہیں، اس کو کتنا گراں گزرے گا. تو لہذا اس طریقے کے جملہ استعمال نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ میں یہ بیٹھے اور یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ آپ کی برکت سے یہ کھانا میں کھا رہا ہوں، آپ آئے ہیں تو میرے یہاں اتنا اچھا کھانا بنا ہے، نہیں تو بہت کم بنتا ہے اس طریقے کھانا. تو اس کو بھی دل خوش ہوگا، اور مہمان کا جتنا زیادہ دل خوش ہوگا اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا. تو مہمان کے مہمان نوازی میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، اور کھانے میں جلد بازی نہ کرے، بلکہ مہمان کو کھانے دیں، زیادہ سے زیادہ کھانے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہے کہ بھائی آپ اور سالن لے لے، روٹی لے لے، اور یہ لے لے، یہ چیز لے لے، یہ بڑی لذیذ بنی ہوئی ہے. اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ بھائی آپ جتنا کھائیں گے مجھے خوشی محسوس ہوگی، مجھے بوجھ نہیں محسوس ہوگا، اس لیے کہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا. تو بہرحال مہمان کے ساتھ جب کھائے انسان تو آہستہ کھائے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جو مہمان کا اکرام کرنے والا ہے، گھر والا اتنی تیزی سے کھانا کھاتا ہے، مہمان بیچارہ آہستہ کھانے والا ہے، وہ تکلف میں پڑ جاتا ہے، یار میں تو ابھی بہت آہستہ کھا رہا ہوں، لگتا ہے زیادہ کھا رہا ہوں. تو وہ تکلف میں پڑنے کی وجہ سے آدھا پیٹ کھا کے اٹھ جاتا ہے، یار ایسا نہ محسوس کرے یہ لوگ بہت زیادہ میں نے کھایا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان جب پہنچے گھر میں تو اپنی بیوی سے کہا کسی ہلے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور یہ کوشش کرانا ہے ہمیں کہ کھانا چونکہ ایک ہی آدمی کا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ میں کھا رہا ہوں. انداز ایسا رہے گا کہ گویا کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اندھیرے میں جب انسان ہاتھ اٹھا کے پلیٹ سے اپنے منہ تک لے جائے گا تو ایسا معلوم پڑے گا بھائی یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. تو گویا کہ ان کو یہ محسوس ہوا یہ بھی میرے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے، سورہ دہر کی آیت اتر چکی تھی، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.
کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تم میں سے ہیں کہ جنہوں نے خود بھوکا اپنے آپ کو رکھا لیکن مہمان کا دوسرے کا خیال رکھا، دوسرے کو پیٹ بھر کے کھلایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اتنی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ تم میں ایسی جماعت موجود ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ لہذا ہم بھی طے کریں گے انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر جب مہمان آئیں گے تو ہم ان کا اکرام کریں گے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا اکرام، احترام، عزت، ان کا خیال وہی کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی صحابہ نے بھی کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی بھی کیا ہے۔ اور کیسے کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج کے سردار ہیں اور یہ اپنے قبیلے کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ انہوں نے دعوت دی اور دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، جیسے ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو یہ ماحول ہو گیا ہے بمبئی کے اندر آپ کو بہت سارے ملیں گے، دعوت نہ دینے پہ بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا بھی ہوں، بارہا کہا بھی ہوں کہ شادیوں کی سیزن میں آپ دیکھیں گے جن کی دعوت نہیں رہتی وہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس انداز سے کارڈ لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے ایک شخص نے دعوت دیا ہے تو سارے گھر کے لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے صاحب ایک ہی لوگ کی دعوت دی ہے یار، اتنی بخیلی اچھی بات نہیں ہے یار، ہم تو آپ کی شادی میں پوری فیملی کے ساتھ آنے والے تھے۔ تو بیچارہ وہ شرمند پھر کہتا ٹھیک ہے اچھا فیملی کے ساتھ آ جائے۔ ایسے لوگ ملیں گے جو پوری زندگی نہ کماتے ہیں نہ کام کرتے، وہ بیچارے شادیوں کے حال کے باہر مٹلاتے رہتے ہیں، ایسے چہرے آپ دیکھیں گے۔ میں نے خود دیکھا ہوں، میں نے ایک مرتبہ ایک شادی میں ہمارے عزیز رشتہ دار کی، میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے دعوت دی ہے؟ آپ کو تو ہم لوگ پہچانتے بھی نہیں۔ یہ مشورہ پہ ایک ہال بکنگ تھی، اس میں بیٹھے کھا رہے تھے، میں نے کہا ماشاءاللہ بن بلائے مہمان لگ رہے ہیں آپ۔ تو بیچارہ کھا رہا ہے اور کچھ بول نہیں رہا ہے۔ تو یہ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی ایسے لوگ گھومتے رہتے ہیں اور شادیوں کے حال میں بن بلائے گھس جاتے، بن بلائے مہمان اور بن بلائے دعوت پہ پہنچ جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور بن کر داخل ہوا، ڈاکو بن کے نکلا۔ اکثر ہماری بلڈنگ کے باہر اگر کسی نے ٹینٹ لگا دیا اور دیکھا گیا کہ شادی کا منڈپ بنا اور دعوت دی گئی تو زیادہ تر لوگ اتر آ کے بغیر بلائے کھا لیتے ہیں۔ اس شادی میں کھانا کم پڑ گیا ہے جنہوں نے باہر منڈپ بنا کے دعوت دیا ہے لوگوں کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کہ چور بن کر داخل ہوا، ڈاکو بن کے باہر نکلا۔ اس لیے کہ جتنے لوگوں کی دعوت ہو، جتنے لوگوں کو بلایا جائے، اتنے ہی لوگ شادی ہال میں پہنچے اور اتنے ہی لوگ دعوت میں شریک ہوں۔